الربا کی طرف بڑھنے والا صلیبی لشکر کچھ اس طرح سے بے فکری سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اپنی قسمت کی لکیریں تلاش کرتے آسمان پر بورے بادلوں کے قافلے آگے بڑھتے ہیں، جیسے غبار راہ میں اپنے نصیبوں کے نقشے پا کے نشانات کے کاروان اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ انہیں امید تھی کہ وہ الربا شہر کو فتح کر کے باقی صلیبیوں پر بازی لے جائیں گے، لیکن ابھی وہ الربا شہر سے کافی دور تھے کہ مجدد الدین اور خطلق بن زید بے قرار بحر کی طرح ان کی راہ روکے کھڑے ہوئے تھے۔ صلیبیوں کو اب بھی یقین تھا کہ جس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ الربا شہر پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب امیر مجدد الدین کے ساتھ جو لشکر تھا اسے اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اس نے خطلق بن زید کے کمان میں دیا تھا۔ کچھ دیر دونوں صلاح مشورہ کرتے رہے، پھر حملے کی ابتدا خود مجدد الدین نے کی۔ وہ صلیبیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح آباد الزام اور کار طیفلہ کا کھیل کھیلنے والوں پر اخلاص و استقام کے ساتھ اور نو القلم کا راز کھولنے والے عناصر ہوش و دانش ضائع کر دینے والی ہجر و حرارت اور جوش و جذبے کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجدد الدین جب ان پر حملے کی تکمیل کر چکا تب خطلق بن زید نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے لشکر کو مزید بائیں جانب لے گیا، پھر دشمن کے پہلو پر بے قرار بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجدد الدین جب صلیبیوں پر حملہ آور ہوا تو صلیبی سارے اس کی طرف سمٹ گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان کے حملے کو روک کر جوابی کارروائی کریں گے، مگر ان کی جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ہی خطلق بن زید نے ان کے پہلو پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ جو جوش و جذبہ مجدد الدین کی طرف بڑھتا تھا اس میں سے کچھ کا رخ خطلق بن زید کی طرف ہو گیا، جس سے مجدد الدین نے فوری فائدہ اٹھایا۔ اس کے سامنے آنے والے صلیبیوں کو تقریباً رونتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ فرانسیسی جس غرور و تکبر اور تہذیب و گھمنڈ کے نظریات کے گرداب کو لے کر الربا کی طرف بڑھے تھے وہ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ مجدد الدین اور خطلق بن زید نے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے اجل کے کھیل کا عجیب سما باندھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی پرچھائیاں اور بدنصیبی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ آوازیں طنز زبانوں کے انگاروں کی طرح میدان جنگ میں افراتفری کا عالم پھیلانے لگی تھی۔ بے بسی کی المناک چیخ و پکار روحوں کو موت کی تاریکیوں تک گم کرتی چلی گئی تھی۔ مجدد الدین اور اس کے امزاد خطلق بن زید کے ان حملوں کے جواب میں صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو یکجا کرتے ہوئے زوردار حملہ شروع کیا، لیکن صلیبیوں کو کوئی کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے سامنے مجدد الدین اور خطلق بن زید کی کمانڈری میں لڑنے والے ایسے جانباز جنگجو تھے جن کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ ان جنگجوؤں کے حملوں میں ایسی زور اور ایسی کاٹ تھی کہ وہ صلیبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد صلیبیوں کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے ادھر ہی چھوڑ دیا۔ مجدد الدین اور خطلق بن زید نے بڑی خوفناکی سے ان کا تعاقب کیا اور ان کی تعداد کو مزید کم کیا، اور جب دیکھا کہ یہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو واپس لوٹ آئے۔ بھاگنے والے صلیبی انطاکیہ کی طرف چلے گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مجدد الدین اور خطلق بن زید اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کی ہر شے کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ احتیاط کی خاطر چند روز وہیں قیام کیا تاکہ پھر صلیبی قافلے الربا کا رخ نہ کر پائے۔